صالحین کی محبت۔ اب لوگ کاہنوں کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں، کدھر جائیں؟ قرآن کیا راستہ بتاتا ہے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ اکبر۔ آیت 30، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور 31 آیت نوٹ کر لیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار اور دوست ہیں۔ اب کاہنوں پر تو نازل ہوتے ہیں جنات، اور وہ خبریں چوری چھپے جو انہوں نے سنی ہیں، چوری خبریں سنی، جیسا کہ میں سورۃ شعراء کی آیات پڑھ کر آپ کو بتا چکا ہوں کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبین، وہ ان کے کانوں میں آ کر ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ کاہنوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جنوں کی طرف سے چوری کی انفارمیشن، اور یہ جو اللہ کے نیک بندے اور صالحین اور اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن وہ کدھر سے ہوتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جیسے ان پر کاہنوں پر وہ، ان پر یہ۔ اب ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے، ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ شیطان کی ہے، یہ رحمان کی ہے۔ اب شیطان تو لعنتی ہیں، ان کے پاس تو محبت عقیدت ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ دوزخی ہیں، ان کے پاس غلط انفارمیشن ہے، اور یہ تو اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفارمیشن ہے۔ اب ان کے ساتھ تو محبت کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے، اگر ان سے بھی محبت نہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ سائیکالوجیکلی لوگ جو ہیں وہ کاہنوں کی طرف چلے جائیں گے۔ امام رازی نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ جو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں تو القاء کرتے ہیں انفارمیشن ان کے اوپر، اور اس کا ذکر سورہ یونس کی مشہور آیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہیں، دنیا بشارتیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اب وہ بشارتیں کہاں سے آئی، کون بشارت دیتا ہے؟ بعض لوگ یہاں بھی ایک تھوڑا سا کپلا کر جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس بشارتیں ہیں نا لہم البشرا، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جائیں گے نا آخری جہان میں، دوسرے جہان میں، تو قیامت کے دن اللہ ان کو فرمائے گا تمہارے لیے یہ بشارت ہے، یہ جنت ہے۔ اور یہ یہاں جو ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ملائکہ کہتے ہیں خوف نہ کرو، تمہیں بشارتیں جو ہم دے رہے ہیں وابشروا بالجنہ، یہ بشارت بھی قیامت کے دن کی بشارت ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مجھے وہ صرف ایک بات بتا دیں کہ یہ دونوں آیتوں میں یوں کہا جا رہا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا میں بشارتے ہیں وابشروا بالجنہ، یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے مددگار، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی دنیا میں ہیں، قیامت کے دن کی بات نہیں، وہ تو فی الآخرہ میں آتی ہے۔ کاہنوں کے دوست ہوں جنات، کاہنوں کے دوست ہوں شیاطین، اس دنیا میں ان کے اوپر القاء کریں، اور ان کا وہ صرف قیامت کو جا کر ہو، یہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، کاہن اپنے اولیاء شیاطین کو لے کر آتے ہیں، اور جو مومن ہیں یہ ان کا مقابلہ اولیاء اللہ کو ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہ مددگار ہیں، ان کے وہ مددگار ہیں۔ اس ٹاپک پر میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، یہ تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ جب اس پر میں بیان کروں گا تو آپ کے سامنے میں وہ ساری باتیں بیان کر دوں گا، لیکن پھر میں اس بات کو آخر میں دہرا رہا ہوں دوسرے بات کرنے سے پہلے کہ یہ آپ نے سمجھ لیا اور جان لیا
کہ یہ کوئی عقیدت اور محبت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کاہنوں کی کارستانیاں تھی اور معاملہ کچھ اور تھا، ان کے ساتھ تو محبت کرنے کو کہا گیا ہے۔ میرے ذہن میں وہ دوڑ رہی ہے بات، میں آپ کو بتا دوں۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو آیت سورہ یونس کی ہے، اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی، قاضی عرش شوکانی، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں جو تفسیر معصورہ ہو۔ معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر جس میں صحابہ تابعین تبع تابعین کی تفاسیر کی ہوئی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر آپ نے بعض آیات کی فرمائی ہے وہ بھی اس میں، اس کو تفسیر معصورہ کہتے ہیں۔ تو تفسیر معصورہ، یہ 4 تفسیروں کو میں نے نام لیا، علامہ بغوی کا بھی، تفسیر بغوی میں بھی دیکھ لیں۔ یہ روایت آپ کو ملے گی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر نور برس رہا ہوگا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو نبی ہیں، اس لیے ہمیں یہ کرسیاں ملی، یہ تخت ملے، یہ کون ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے ولی تھے، یہ ان کے مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ہم اولیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے محبت اور عقیدت کریں۔ تو معنی یہ نکلا کہ اولیاء اللہ جن کے ساتھ ملائکہ کا تعلق ہوتا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، یہ عین ایمان ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انبیاء کے ساتھ عقیدت محبت کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، بس اتنی حد ہے کہ ان کو خدا نہ کہا جائے، خدا کی اولاد نہ کہا جائے، اور خدا والی صفتیں ان کے اندر نہ مانی جائیں۔ یعنی جیسے خدا کا علم اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، ان کی ذاتی طاقت نہ مانی جائے۔ باقی رہی ان کی صفات، وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، آج وہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو پورا قرآن اس سلسلے میں بھرا پڑا ہے۔ اب وہ کاہنوں کی بات چل رہی تھی جن کے پاس جن ہوتے تھے، ان میں سے ایک قصہ بڑا دلچسپ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس قصہ سنانے سے پہلے یہ میں 2-3 باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ ایک یہ بات دیکھ لیں کہ جنوں کی انفارمیشن آج بھی آ رہی ہے کاہنوں کے پاس، جن کو آپ مجیشن کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ان کے پاس آج بھی آتی ہے۔ کچھ جنوں کی ہوتی ہے اور کچھ وہ اپنی طرف سے جھوٹ ملا لیتے ہیں، اور پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ لہٰذا اگر کسی نے جن کاہنوں کے پاس نہیں جانا تو اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اولیاء اللہ کے پاس جائے، اور جب وہ اولیاء اللہ کے پاس جائے گا تو ان سے وہ بچ جائے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک کاہن، ابن سیاد اس کا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، وہ مذہباً یہودی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی بات اپنے دل میں چھپاتا ہوں اور بتاؤ کہ وہ کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ دخان کی تفسیر کی ابتدا میں یہ روایت لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان سورت جو تھی اس کا نام چھپا لیا۔ اس نے کچھ ایسی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا دخ دخ دخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم، تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس پر یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں دخان سوچا تھا، تو وہ دخان تو نہ بتا سکا، لیکن اس نے دخ کچھ اندازہ تو بتا دیا نا، یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اب میری یہ ساری تقریر سمجھنے کے بعد آپ کو اس پر تو کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ اس کے پاس جو جن اس کا دوست تھا، جب اس کو اس نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہے، وہ جن اس نے فلائی کیا، آسمان کے قریب گیا
تو ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر دخان صورت کا نام چھپایا ہے۔ اب جب وہ یہ گیا وہاں سے آگ پڑی، وہ پورا دخان کا لفظ تو وہ نہ سن سکا، اس نے آ کر وہ تھوڑا سا دکھ کا بتا دیا تو اس نے جلدی سے یہ بات کہہ دی۔ اب جن نے ابن سیاد کو بتایا اور ابن سیاد نے دکھ کا لفظ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا تو اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تیرے جن نے چوری تھوڑی سی بات سنی ہے بس تو نے وہ بتا دی، حقیقت حال تک تیری رسائی نہیں ہے اور اس کی نہ تھی۔ اسی طرح جو مسلمہ کذاب تھا، یہ جھوٹا نبی جس نے دعوی نبوت کیا تھا، وہ بھی اسی طرح کا شخص تھا۔ اسود انسی وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ میں نے کتاب لکھی ہے تاریخ کربلا انگریزی کے اندر، اس کی میں نے پوری یہ تفصیل لکھی ہے، وہ کتاب میں نہیں آپ کو سناتا، صرف ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ مختار ثقفی کذاب ایک شخص تھا، اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا کے بعد یزیدیوں سے بدلہ لیا۔ اس کا وہ بھی کاہن تھا، اس کے پاس بھی کوئی جن آتا تھا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بس کاہن ہی تھا۔ اس میں یہ تھا کہ وہ فوج کو بھیجتا لڑنے کے لیے اور آنے سے پہلے یہ بتا دیتا کہ اس جنگ میں فلاں فلاں قتل ہوگا، فلاں فلاں آئے گا، تو ان کو آنے سے پہلے وہ بتا دیتا، اور وہ جن ہی تھا جو اس کو یہ خبریں بتاتا تھا۔ یعنی یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ لیکن ہمارے دوست بڑے بولے ہیں وہ کئی چینلوں پر غیر مسلم بیٹھتے ہیں، کاہن جادوگر، اور انہوں نے بھی کچھ قسم کی بات سنی ہوتی، کچھ باتوں میں سچ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دوست ساری رات کئی لوگ میں نے سنا کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کیا بات بتائے، اس کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتا، تو وہ درست نہیں۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے صلاۃ الاستخارہ پڑھیں۔ اور دوسرا، سائیکالوجیکلی ایک بندہ دوسرے کے پاس جائے تو اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف، اولیاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے پاس انفارمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا ان کاہنوں کا۔ اور بعد میں بھی مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور آج جو مسلمان کاہن ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا 6 چیزوں پر اعتقاد ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جن کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم ایسے آدمی کو کافر مشرک تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ وہ کام غلط ہے جنوں سے انفارمیشن لینا، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان چلا جائے ایسے آدمی کے پاس جو غیر مسلم ہو اور جا کر وہ ان کی بات پر اعتبار کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسے کاہن کے پاس جائے اور جا کر جو اس نے غیب کی خبر بتائی ہو اس کی تصدیق کر دے اور اس کو مان لے، تو اس نے پورے اس کلام کا انکار کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا حرام ہے اس کے پاس جانا، اور کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے ایسے کاہنوں کے پاس جانا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ ہاں، جو مسلمان جادوگر ہیں وہ ایک حرام کام کرتے ہیں، اور جو جانے والے ہیں ان کے پاس وہ حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی ان کا ذکر کرتے ہیں، الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور سورہ احقاف کے اندر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا کہ سواد بن قارب ایک کاہن تھے۔ اب ٹائم اجازت نہیں مجھے دے رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ وہ دیکھتے اندازہ کرتے بس وہ اسی طرح ہو جاتا اور وہ صحیح ہوتا۔ ایک دن یہ سواد بن قارب گزرے، مسلمان ہو چکے تھے،
مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. یہ صحابی تھے سواد بن قارب. حضرت عمر کے پاس سے جب گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا ہو نہ ہو تو یہ شخص زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا. آپ نے فرمایا اسے بلاؤ, اس سے کوئی پرانی بات سنیں. اس کو بلایا گیا. یہ تمام محدثین نے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے. جب وہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا؟ تو اس نے اس بات کا کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ زمانہ جاہلیت کی بات تو گزر گئی. آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو, ایسی بات نہیں, ہم بھی کفر و شرک کرتے تھے, بس ہم تو اسے سننا چاہتے ہیں, کیا معاملہ تھا؟ وہ کہنے لگا میرا ایک جن دوست تھا اور وہ جن جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن کر مسلمان ہو گیا اور میں ملک عرب سے باہر تھا. وہ میری خواب میں آیا اور مجھے آ کر اس نے حکم دیا کہ آخری نبی سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور تو جا اور جا کر ان پر ایمان لے آ, اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں. سواد بن قارب شاعر بھی تھے. ویسے تو ہر عرب ہی شاعر ہوتا تھا. آپ کسی بھی جو حیات صحابہ پر, تابعین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو جس بندے کی آپ بایوگرافی پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے, ترجمے کا مطلب ہے بایوگرافی حالات زندگی, ہمارا اردو والا ترجمہ نہیں, جس کا بھی پڑھیں گے تو اس کے اشعار آپ کو ملیں گے. تو یہ اچھا شاعر تھے حضرت سواد بن قارب. وہ کہتے ہیں کہ میرے جن نے جب مجھے کہا کہ آخر الزمان نبی تشریف لا چکے ہیں تو میں وہاں سے چلا اور میں نے شعر لکھے. اب وہ قصیدہ پورا جو ہے اس وقت مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں, میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور ایک شعر اس کا بتاؤں گا. انہوں نے جو اشعار لکھے تو ان اشعار کے اندر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چل کر آیا, سواد بن قارب آئے تو وہ آئے ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور مسکرائے اور فرمایا تجھے تیرے مسلمان جن نے بھیجا ہے, اچھا اپنے اشعار سنا. تو انہوں نے وہ اشعار سنائے, یعنی گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے اشعار سنا اور تجھے جن نے بھیجا ہے. سواد بن قارب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا اور جو اپنی پوری داستان تھی کہ کیسے کیا اس کے ساتھ ہوا وہ سارا اس نے اشعار میں بیان کر دیا. اور ایک شعر میں اس کو آپ کا سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں فواللہ لا رب غیرہ انک مأمون علی کل غائب. کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں گواہی دے, خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ پچھلے درس میں نے آپ کو آیات پڑھ کر بتایا تھا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. جب انہوں نے کہا نا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں تو وہ کہتے ہیں فواللہ لا رب غیرہ, کوئی رب نہیں اللہ کے سوا. انک مأمون علی کل غائب, بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے تمام غیبوں کے اوپر امین بنا دیا ہے. آپ اللہ کے تمام غیبوں کے امین ہیں. یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر ہے. اور اس میں ایک شعر یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کریں تو میری بھی ضرور سفارش فرمانا. تو یہ سارا کاہنوں کا کام تھا جو تغیر و تبدل ہوا. عمر بن لہی الخزائی یہ مکہ کا ایک کاہن تھا جس نے بت لا کر رکھے تھے اور اس نے دین ابراہیموں کو تبدیل کیا تھا. نہ وہاں کوئی عقیدت تھی نہ وہاں کوئی محبت تھی. یہ سارا شبہ جو ہے اس کا ازالہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے ایک ایک آیت پڑھ کر آپ کو شبہ کا ازالہ کر دیا. میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول و منظور فرما. اور یہ جو پروگرام ریکارڈ ہوا ہے نور ٹی وی کے اندر, یا اللہ اس نور ٹی وی کے دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما. اور ہمارے دوست جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس نور ٹی وی کے ڈاکٹر امتیاز صاحب, اللہ تعالیٰ
ان پر بھی رحم فرمائے اور جو کچھ وہ دین کے لیے یہ کر رہے ہیں اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔